اس طرح سے آفٹر دا اینڈ آف فرض صلاح، نماز کے اختتام پہ. اچھا اس میں علماء کی دو رائے ہیں، اور زیادہ جو اوتھینٹک رائے ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے اختتام پہ سلام سے پہلے، سلام پھیرنے سے پہلے کا جو ٹائم ہے نا، جس میں آپ نے التحیات للہ اور درود پڑھ لیا اور پوری نماز اپنے اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھی، اور التحیات تو کیا اللہ کی حمد و ثنا ہے، اور درود کیا اللہ کی درود ہے، آپ نے حمد بھی کر لی، درود بھی پڑھ لیا. اب دس از دا ٹائم کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہیں اور دعا قبول کرنے کے اس میں، کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے کیے، اللہ کی حمد و ثنا ساری نماز میں بیان کی. عربی میں شیخ نماز کے بیچ میں جو پڑھا جائے گا وہ عربی میں پڑھا جائے گا. اس میں اختلاف ہے علماء. کچھ علماء کہتے ہیں نفل نماز میں سجدے میں اردو میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر اوپینین یہ ہے کہ عربی میں ہی پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے. عربی میں دعائیں آسان ہیں، انسان سیکھ لے، ترجمہ سیکھ لے، اور بہت جامع دعائیں بھی ہیں. ٹھیک ہے، اللہم انی اسألک من فضلک، یہ دعا بندہ کر لے. اللہم انی اسألک العافیہ، یہ دعا کر لے. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، یہ 4 چیزیں مانگ لے. ہدایت، تقوی، عفافہ مطلب عافیت، اور غنا. کتنی جامع دعا ہے، تو مانگیں انشاءاللہ. اور دوسری جو اس پہ اوپینین ہے وہ یہ کہ نماز کے بعد جب انسان سلام پھیر لیتا ہے اور جو نماز کے بعد کے مسنون اذکار ہیں وہ کر لیتا ہے، اب اس کو چاہیے کہ دعا مانگے اپنی. ٹھیک ہے، لیکن نماز کے بعد جو سارے کٹھے مل کے ہاتھوں کا اٹھانا اور کٹھے مل کے اجتماعی دعا مانگنا، یہ کبھی کبھی تو لیکن ثابت ہے، لیکن ہر نماز کے بعد اس کو معمول بنانا یہ ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو انسان کو اپنی ہی دعا مانگنی چاہیے، لیکن لوگوں نے اپنی دعا بھی مانگنا چھوڑ دیا. انفارچونیٹلی مانگنی چاہیے دعا. ٹھیک ہے، کسی کے پیچھے دعا مانگنا، اس کی کمر کے پیچھے، مطلب اس کی ایبسنس میں. حدیث بات ہے کہ تم اپنے بھائی کے لیے اس کے پیچھے دعا مانگو گے تو جو دعا تم اس کے لیے مانگ رہے ہو فرشتہ تمہارے لیے دعا مانگ رہا ہے. تو اگر میں کہتا ہوں یا اللہ میرے بھائی کو رزق دے، اس کو عزت دے، اس کو نیک بنا، تو میرے تو بڑے گناہ ہے، شاید میری دعا قبول نہ ہو، لیکن فرشتے تو اللہ کے نورانی مخلوق ہیں، ان کے تو کوئی گناہ نہیں ہے، ان کی دعا شاید میرے لیے قبول ہو جائے. تو اس لیے کسی کے پیچھے دعا مانگیں. زمزم پیتے وقت الماء زمزم لمن لم شرب لها، کہ زمزم اسی کے لیے جس کے لیے پیا جائے. فار ایگزامپل مطلب کیا حدیث کا کہ جب زمزم پیے تو جو دعا مانگیں اور وہ اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زمزم پیتے تو کیا دعا مانگتے ہیں؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وشفاء من کل داء. یا اللہ مجھے رزق، علم نافع عطا کر، رزق عطا کر اور شفا عطا کر ہر حالت میں. تو یہ دعا بڑی جامع دعا مانگتے تھے وہ زمزم پیتے ہوئے. اسی طرح سے ملتزم پہ بھی دعائیں مانگی جاتی ہیں. دعا کی جو ایکسیپٹنس ہے نا وہ کس طرح سے ہوتی ہے؟ یا تو دعا قبول ہو جاتی ہے، ہو جاتی ہے، یا پھر دعا جو ہے آنے والی آفت کو ٹال دیتی ہے. ایک انسان دعا مانگ رہا ہے کہتا ہے یار میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی. اس کو کیا پتا کہ اس پہ جو آفت آنے والی تھی، اس کا جو آج صبح ایکسیڈنٹ ہونا تھا اللہ نے اس سے بچا لیا اس کو. اس کی آج جو ٹانگ ٹوٹنی تھی اللہ نے اس کو بچا لیا اس دعا کے بدلے. اس کا آج جو بچہ گرنا تھا، اس کو خدا نہ خواستہ کوئی چوٹ لگنی تھی، اللہ نے اس کو بچا لیا اس دعا کے بدلے. لیکن انسان بڑا خلق الانسان عجولا، بڑا جلد باز پیدا کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ یا دعا قبول کر لیتے ہیں یا پھر اس کی وجہ سے آنے والی آفت کو ٹال دیتے ہیں. اگر وہ بھی نہ ہو تو کیا کرتے ہیں؟ قیامت کے دن بہترین بڑے بڑے اجر اور ریوارڈز دیتے ہیں. قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اجر دے دیں گے اور کہیں گے کہ جو پہاڑوں جتنے بڑے اجر ہیں نا یہ بھی تمہارے ہیں. یا اللہ ایک نیکی کو بندہ ترس رہا ہوگا جس دن، یا اللہ اتنا بڑا ریوارڈ میں تو لے لیا. انہوں نے کہا میرے بندے جو تیری دعائیں قبول نہیں ہوئی تھیں دنیا میں یہ ان کا اجر ہے. تو وہ وش کرے کاش یا اللہ میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی دنیا میں اور مجھے آج سب کچھ مل جاتا. تو دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی، یا مل جائے گی دعا یا قبول ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یا کیا ہوگی بلا ڈال دے گی یا آخرت میں اس کا اجر مل جائے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح سے میک دعا لائک کڈز. میں آپ کو بتاؤں میرے 2 بچے ہیں، ایک بڑا 5 سال کا بیٹا اور ایک 4 سال کی بیٹی ہے. جو 5 سال کا بیٹا ہے اس کا نام عبداللہ ہے، چھوٹی کا نام حنا ہے. اب عبداللہ مجھ سے کبھی چیز مانگتا ہے نا تو آتا ہے، وہ بڑا سوفسٹیکیٹڈ سا ہے، آتا ہے پوچھتا ہے سوال کرتا ہے بابا میں لے لوں؟ تو میں کہوں نہیں بابا کے پاس پیسے نہیں ہیں. تو ٹھیک ہے بابا. ایک دفعہ کہے گا بابا پلیز لے دیں، نہیں بابا بیٹا ابھی نہیں، بعد میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے بابا. لیکن چھوٹی ہے نا وہ اسی پٹاخہ ہے، وہ تو چمڑ نہیں جاتی. بابا مجھے چاہیے، میں کہتا ہوں نہیں بیٹا
مجھے چاہیے نا بابا، نہیں چاہیے، نہیں بیٹا نہیں، بابا کے پیسے نہیں ہیں، یا بابا بھی آپ کو نہیں لے سکتے، آپ کو کل تو لے دی تھی میں نے چیز، نہیں بابا مجھے چاہیے، نہیں، وہ بھیں شروع کر دے گی اور پکڑ لے گی، رونا دھونا شروع، حتیٰ کہ اس کو چپ کرانے کے لیے وہ چیز کو دینی پڑے گی لازمی۔ کون جیت گیا ان میں سے؟ جس نے رو دھو کے چیز لے لی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم اس طرح کیوں دعا نہیں مانگتے کہ یا اللہ مجھے چیز آپ سے چاہیے، یا اللہ میں ہاتھ نیچے نہیں کروں گا جب تک آپ میرے لیے لکھ نہ دیں، یا اللہ مجھے جہنم سے آزاد کر دیں، آج میں آپ سے جہنم کی آزادی لے کے جاؤں گا، اور کنسسٹنٹلی اور رو کے بچوں کی طرح۔ Why can't we make دعا like kids؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا مانگیں، اور جو شخص اس طرح دعا مانگتا ہے نا وہ شخص اللہ تعالیٰ سے لے لیتا ہے۔ وہ فقیر جو آپ کے دروازے پہ آیا گاڑی کے، اور اس نے ایک دفعہ ناک کیا، آپ نے ایسے کیا، چلا گیا، اور وہ فقیر جو کہتا ہے نہیں جی سر پلیز سر، ناک کر رہا ہے، آپ اس کو 10-20 سے پکڑاتے ہیں کہ یار بس سر نہ کھا میرے، نکل جائے یہاں سے پلیز۔ تو اس طرح اللہ سے دعا مانگیں، اس طرح دعا مانگیں، یا اللہ مجھے آپ سے چیز چاہیے، مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے دے سکتے ہیں۔ تفعل ما تشاء بقدرتک، آپ اپنی قدرت سے جو مرضی کرنا چاہیں کریں۔ وتحکم ما ترید بعزتک، اور اپنی عزت اور اپنے جلال کے ذریعے جو چیز حکم دینا چاہیں دے دیں۔ آپ کے لیے کیا مشکل ہے یا اللہ، آپ مجھے یہ لکھ دیں، آپ کے تو کچھ کمی نہیں ہوگی خزانوں میں، میرے لیے بڑا بن جائے گا، میرا بیڑا پار ہو جائے گا اگر آپ مجھے یہ دے دیں۔ تو اللہ سے نا اس طرح کنسسٹنٹلی دعائیں مانگیں۔ اور کبھی کبھی جو دعائیں قبول نہیں ہو رہی تھیں، علماء لکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ اس لیے دعا قبول نہیں کر رہے تھے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے پاس آتا رہے اور دعائیں مانگتا رہے اور اجر لیتا رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی انسان کی فوراً دعا قبول کر دیتے ہیں تو وہ انسان مانگنا چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ تھوڑا ہولڈ کرتے ہیں کہ میرا بندہ میری طرف رہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ تم مجھے اپنے آسانی کے وقت میں یاد رکھو، میں تمہیں تمہارے مشکل کے وقت میں یاد رکھوں گا۔ تو جو آسانی کے وقت میں بھی دعائیں کر رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے، مشکل وقت میں تو مشرکین مکہ بھی اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، واحد ایک اللہ کو پکارتے، سیلاب ہو طوفان ہوتا، یا اللہ ہم تجھے پکار رہے ہیں۔ لیکن ہمارا حال یہ نہیں چاہیے۔ اب دیکھیں نا، آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو کنسسٹنٹلی پکارا، ابلیس نے کیا پکارا، یا اللہ مجھے مہلت دے دے، میں اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہوں۔ ابلیس نے دنیا کی دعا مانگی، آدم نے آخرت کے لیے دعا مانگی۔ آدم نے دین کے لیے دعا مانگی، ابلیس نے دنیا کی دعا مانگی کہ اللہ مجھے مہلت دے دے، میں اس دنیا میں ہمیشہ میں رہوں۔ اور آدم نے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اگر تمہیں معاف نہیں کرے گا اور ہم پہ رحمت نہیں کرے گا تو ہم لوزرز ہو جائیں گے، ہم آخرت میں برباد ہو جائیں گے، تو ہمیں معاف کر دیں۔ اور کنسسٹنٹلی تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ہیبٹ کو اپنانے کی توفیق دے اور ساری زندگی کے لیے اپنانے کی توفیق دے، اور ہمیں ایسا نہ بنائے کہ ہم 2-4 دن دعائیں مانگیں اور پھر اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ یہ وہ عادت ہے، یہ وہ ہیبٹ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے کامیاب ترین لوگوں نے مانگی، اور جو اس ہیبٹ کو پکڑ لیتا ہے نا، اپنی زندگی سے اٹیچ کر لیتا ہے، وہ شخص کبھی بھی گمراہ اور لاچار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا میں بھی بہترین آسانی کر دیتے ہیں اور آخرت میں بھی آسانی کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو واقعتاً سچے دل سے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اور اپنی عاجزی انکساری کا اعلان کرنے والا بنائے، اور آپ سے کثرت سے دعائیں مانگنے والا بنائے۔ اور یا اللہ اگر ہمارے دل میں یقین نہیں ہے تو ہمارے دل میں یقین پیدا کر دے، کیونکہ ہر توفیق اور ہر بھلائی آپ کی طرف سے ہے، اور ہر شر ہمارے نفس کی اور شیطان کی طرف سے ہے۔